گفتگو کا موضوع ایک نئی زندگی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جب بندہ اس دنیا پہ نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا۔ ایک زندگی وہ ہے جب عالم ارواح کے اندر موجود تھا۔ ایک زندگی وہ تھی جب ماں کی پیٹ کے اندر تھا۔ ایک زندگی وہ ہے جب آنکھیں کھولی تو دنیا میں آیا۔ ایک زندگی وہ ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو ایک دوسری دنیا میں چلا جائے گا، اور عالم برزخ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کو عالم قیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی نئی نئی زندگیاں اور نئی نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی شریعت مطہرہ نے دیگر امور کے ساتھ یہ بھی بیان کی ہے کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے، حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت والے کام کرتا ہے، اللہ کریم اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب بندہ کفر سے ایمان کی طرف راغب ہوا، پہلے اسلام دل میں نہیں تھا لیکن پھر اسلام دل میں آیا، فرمایا جب اس کو اسلام ملا، ایمان ملا، تو فرمایا وہ یوں ہے کہ یوم ولدتہ امہ، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے جیسے پیٹ سے نکلا ہے تو صاف اور پاک ہے۔ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، جس دن وہ اس دنیا پہ آیا تھا، تو جس طرح اس دن تھا، اس دن جیسے تھا، اتنا پاکیزہ تھا، تو فرمایا جس دن اس دن تھا، اس طرح ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کریم نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ اسلام ایک نئی زندگی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا کی۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے ماؤں کی گود سے ہی اسلام سیکھا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم بچپن سے ہی مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا تو اب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ یہ فضیلت ویسے بھی حاصل ہے، کچھ گناہوں کے میل، کچھ گناہوں کی وجہ سے دل پہ کالک لگ جاتی ہے، پھر بندے کی زندگی کیسے تبدیل ہو۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ اسلام قبول کرنے آئے تو آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہ سونے میں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضرت عمر بن عاص نے، سرکار نے پوچھا دیوانے تم نے کہا تھا کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، تم نے پیچھے کر لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شرط پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا بتاؤ عمر بن عاص کیا شرط ہے؟ یہ فرماتے تشترط بماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کیسا کہا سنیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے پہلے گناہ بخش دیے جائیں، پہلا جتنا بھی گناہوں کا ڈیٹا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما علمت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کیا تو یہ نہیں جانتا ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، فرمایا یاد رکھنا، جان کے اسلام وہ خوبصورت دین ہے، جو بندہ قبول کرتا ہے تو اللہ کریم خود بخود اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اما علمت ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، پر اسلام اتنا خوبصورت دین ہے
اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس کو اپنانے والا، کلمہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے سابقہ اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب نئے سرے سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ہجرت جو ہے، اللہ رسول کے لیے ہجرت کرنا، یہ بھی ایک نئی زندگی، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ۔ فرمایا ہجرت جو ہے یہ بھی پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، کرتا ہے اللہ کریم اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اسی طرح جب بندہ حج کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، فرض عبادت ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ حج کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر کے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب حاجی اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے گیا، حج کیا اس نے، جب وہ واپس لوٹا تو ویسا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، فرمایا ایسے واپس لوٹا جیسے اس پہ کوئی گناہ باقی ہے ہی نہیں۔ وہ ایسے واپس لوٹا کہ آج کے دن ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا، اللہ کریم نے اسے اتنا پاکیزہ کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے غلاموں کی اتنا خوبصورت، اتنا حسین انداز ہے اسلام کا کہ یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، عبادت کی صورت میں، ریاضت کی صورت میں، کبھی نوافل کی صورت میں، کبھی طواف کی صورت میں، کبھی ہجرت کی صورت میں، کبھی کلمہ پڑھنے کی صورت میں۔ اسی طرح کا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من طاف بالبیت 50 مرہ من ذنوب کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے بیت اللہ کے 50 چکر لگائے، حج پورا نہیں کیا، بیت اللہ کے طواف کیا، 50 چکر لگائے، فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہے جیسے اس دن ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، اس پر گناہ باقی نہیں رہے، اس کی گناہوں کی جو گٹھڑیاں تھیں، جو پہاڑوں کی طرح وہ گناہ اٹھائے ہوئے تھا، اللہ کریم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ ایک انسان جو بیت اللہ شریف کے چکر لگا رہا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، طواف کرنے پہ، چکر لگانے پہ اللہ کریم اسے اتنا اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کے لیے ممکن نہیں، کوئی ایسا ہوگا جو ہجرت کر سکے گا، کوئی ایسا ہوگا جو حج کر سکے گا، کوئی ایسا ہوگا جو طواف کر سکے گا، لیکن ایسے بھی تو اعمال ہونے چاہیے کہ ہمیں بھی نئی زندگی مل جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے نئے سرے سے موقع ملے، نئے سرے سے مجھے بھی زندگی ملے، میرے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ آئیں وہ سنتے ہیں، ایک نئی زندگی، ایک نئی روشنی کیسے ملے گی؟ آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جب اللہ کریم نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، دیدار سے مشرف ہوئے۔ جب اللہ کریم کا دیدار کیا تو رب نے پوچھا، فیما یختصم الملأ الاعلی، فیما یختصم الملأ الاعلی، فیما یختصم الملأ الاعلی، سونے یہ تو بتائیے، یہ جو ملأ الاعلی کے فرشتے ہیں یہ بحث و مباحثہ کیوں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کیوں کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ العالمین، میں نہیں جانتا۔ اب اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے پھر فرمایا، فَعَلِمْتَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کریم نے پھر اس طرح کیا، فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنا دست قدرت جو ہے
وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اپنا دست قدرت، رب کریم کی شان کے لائق جو دست قدرت ہے، فرمایا میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا یہ رکھنے کی دیر تھی. اللہ کریم کی قدرت کا ہاتھ رب نے جب رکھا، فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں بھی تھا، صرف ایک زمین کی بات نہیں فرمائی، نہ 2 زمینوں کی بات کی، نہ 3 زمینوں کی بات کی. ہم جس زمین پہ موجود ہیں یہ ایک زمین ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، پر میں اس سے پہلے بھی جانتا تھا لیکن کچھ چیزیں نہ جانتا تھا، لیکن اللہ کریم نے جب اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں تھا اس کا بھی مجھے علم ہو گیا، جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا بھی مجھے علم ہو گیا. فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا میں نے سب کچھ جان لیا. اب دوسری مرتبہ پھر رب قدیر نے پوچھا، سونے بتائیے تو صحیح، یہ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ آپس میں کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی الکفارات، الہ العالمین یہ ان گناہوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ان گناہ گاروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے گناہ جھڑتے ہیں، جو ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں تک تو اجمالی طور پہ ذکر کیا، مختصر ذکر کیا، فرمایا الہ العالمین یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے گناہ جھڑتے ہیں. فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں؟ اب مدینے کے تاجدار نے ان کا بھی ذکر فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ غیب محدود ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں جان سکتا، اللہ کریم کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن اللہ کریم جسے چاہتا ہے غیب کی دنیا عطا فرما دیتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب حضور جانے جانا فرماتے ہیں المقت فی المساجد بعد الصلوات، المقت فی المساجد بعد الصلوات، یہ جو نماز پڑھنے والے آ کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ درس و تدریس کرتے ہیں، کچھ سنتے سناتے ہیں، کبھی تفسیر کا حلقہ ہے، کبھی درس حدیث ہے، کبھی درس قرآن ہے، کبھی تسبیح ہے، تعلیل ہے، کبھی ذکر و اذکار ہے. اب الحمدللہ ہم بھی صبح درس قرآن سنتے ہیں، تمہارا بھی یہ اعزاز ہے کہ فرمایا المقت فی المساجد بعد الصلوات، فرمایا یہ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے پھر قرآن سنتے رہے، قرآن سمجھتے رہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان سمجھتے رہے، فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بیٹھنا ان کا کام ہوتا ہے، ذکر سننا ان کا کام ہوتا ہے، یہ ایسا کام کرتے ہیں اللہ کریم ان کے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دیتا ہے کہ ان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں جو کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پتہ چلا اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کسی نماز کے بعد اگر درس قرآن ہو جائے، درس حدیث ہو جائے، لیکن دینے والا بھی ایسا ہو جس کا عقیدہ درست ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل اور عقیدہ دونوں کی اصلاح ہوتی رہے گی. المقت فی المساجد بعد الصلوات، حضور فرماتے ہیں پہلا عمل یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ذکر کر رہے ہیں تو ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے گناہ جھڑتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والمشی علی الاقدام الی الجماعات، فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں جو جماعت کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جماعت کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ دی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اب چھوڑو اب سردی بہت ہے، بلکہ نہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے کہ والمشی علی الاقدام علی الجماعات، ایک جماعت نہیں بلکہ جماعتوں کی طرف بھاگتے جاتے ہیں. جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر میں نماز کی طرف دوڑتے ہیں، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنے قدموں پہ چلتے چلتے آ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا مسجد کی طرف چل کے آنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ چل کے آتا ہے تو بندے کے گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہوتی ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ،
فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، سونے طریقے سے وضو کرتا ہے. سردی کا موسم ہے تو بندہ ویسے بھی کنجوسی کر جاتا ہے وضو کرتے ہوئے بھی. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، پورا وضو جس طرح سنت اس طرح کرنا چاہیے. فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرنے والے، نماز کی طرف جانے والے، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے درس قرآن و درس و حدیث سننے والے، فرمایا ان کی یہ فضیلت ہے کہ جب یہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر کفارات، فرمایا اللہ کریم جل وعلا کی ذات ان کے گناہوں کا کفارہ بنانا شروع کر دیتا ہے، ان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو یہ کام کرنے والے ہیں، نماز کی طرف آنے والے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرنے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں من فعل ذلك، فرمایا جس نے اس طرح کا عمل کیا، یہ اعمال کرتا رہا. اب پہلے تو وہ نئی زندگی بیان کی کہ جو حج کرے گا تو اس کی نئی زندگی ہے، جو طواف کرے گا اس کی نئی زندگی ہے، جو ہجرت کرے گا اس کی نئی زندگی ہے، جو حدیثیں میں نے پہلے بیان کی. اور اسی طرح جو ہجرت کرے اس کی نئی زندگی ہے، جو اسلام لائے اس کی نئی زندگی ہے. لیکن اب یہ روایت سنیے گا، مکمل ہونے جا رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من فعل ذلك، فرمایا جو اس طرح کے اعمال کرنے والا ہو، نماز کی طرف جانے والا ہو، قدموں پہ چل کے مساجد کی طرف جماعت کو ڈھونڈنے والا ہو، اچھے طریقے سے وضو کرنے والا ہو، پھر نماز پڑھ کے وہاں پہ رکنے والا ہو، وہاں پہ رک کے قرآن و سنت کا پیغام سننے والا ہو، فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کریم یہ اجر عطا فرمائے گا کہ جب تک وہ زندہ ہے یہ اعمال کرتا رہے گا تو اس کے اعمال کو اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جب تک وہ زندہ ہے تب تک تو اسے فائدہ ہوتا رہے گا. آقا کریم فرماتے ہیں حاشا بخیر، جب تک وہ زندہ ہے وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا، جب تک وہ زندہ ہے وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا. اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَاتَ بِخَيْرٍ، فرمایا جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ویسے نہیں چلا جائے گا، فرمایا جب مرے گا تو تب بھی اس کا قسمت کا ستارہ چمک رہا ہوگا. یہ فضیلت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی، اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ خصوصی امتیازی کام ہے. اس کو اعمال بجا لانے والا، اس پہ عمل کرنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاص الخاص بن جاتا ہے. آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ عمل کرنے والا ہے، نئی زندگی کے لحاظ سے یہ بھی روایت تھی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے نکل جاتا ہے كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے پہلے حدیثوں کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے رہے. فرمایا جب وہ ہجرت کرے گا من حج للہ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس نے حج کیا وہ ایسا ہو گیا جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی نکلا، پاک تھا، صاف تھا. من ہاجر للہ، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو ماں نے آج اسے جنم دیا ہے. اسی طرح آقا کریم فرماتے ہیں من طاف للہ 50 مرہ، جس نے بیت اللہ کے 50 چکر لگائے، فرمایا وہ ایسا ہو گیا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا وہ ایسا ہو گیا جس نے آج ہی جنم لیا ہو، اس پہ کوئی گناہ باقی نہ رہا ہو. یہاں تک کی بات ہو تو بندہ کہتا ہے یہ تو کوئی کرے گا نہیں کرے گا، لیکن جو بندہ یہ اعمال کر لے، صرف اپنے گھر سے نکل کے اپنے محلے کی مسجد میں آ جائے، اچھے طریقے سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہیں بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر سن لے، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فرمایا وہ یہ کام کرتا ہے اللہ کریم اسے یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس سے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. اللہ کریم